يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث ما كنتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام مستحقی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز سامعین حضرات، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. آپ کے سامنے 30ویں پارے میں سورہ زلزال اور ایک فرمان نبوی تلاوت کیا. ارشاد خداوندی ہے، جب زمین بھوجال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس زمین کو حکم بھیجا ہوگا. اس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اپنے نیکی کو اس دن دیکھ لے گا، جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اپنی برائی بھی دیکھ لے گا. فرمان نبوی کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو. میرے آپ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ قانون الہی ہے. اس کے اندر جو واقعات ہیں اس سے ہمیں ایمان و عمل کی دعوت ملتی ہے. خلاق عالم رب ذوالجلال اس کائنات کو بنانے میں، کائنات کو چلانے میں اور اس پوری کائنات کو ختم کرنے میں وہ تنہا مالک ہے. بنانے میں، چلانے میں، ختم کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کی ہر چیز کو بنایا۔ کائنات کی ہر چیز کو کس کے لیے بنایا؟ دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، پھل ہے، دودھ ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے، اپنی یاد، اپنی عبادت کے لیے، اپنے حبیب اور محبوب کی اتباع کے لیے۔ انسان اپنے زندگی کے سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم۔ انسان زندگی کے ہر سانس کو قیمتی بنائے۔ قیمتی کیسے ہوگا؟ زندگی میں بھرپور اپنے رب کی عبادت کرے، اللہ کے حبیب اور محبوب کی اتباع کرے۔ یہ ہر سانس کو جو قیمتی بنانا ہے، آخرت کی زندگی آپ کی قیمتی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے، اور یہ بھی حسن اتفاق اسلامی تاریخ شاہد ہے، کلام الہی موجود ہے۔ جو بھی وقت کا پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لایا، اس کا مد مقابل، اس کا مخالف، اس کا دشمن مالدار ہی تھا۔ حکمران کہہ لیں، مالدار کہہ لیں، سرمایہ دار کہہ لیں، جتنے پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لائے، ان کے پاس جاہ و جلال، مال و زر کی فراوانی نہیں تھی۔ یہاں دو باتیں سمجھائیں کہ جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول آئے، ان کے مد مقابل فرعون ہو، قارون ہو، حامان ہو، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ان کے مد مقابل مالدار، اور سب سے بڑا علم کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی ہے۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، صدقہ اس کے حبیب کا ہے۔ اور اس وقت کے فرعونوں نے، جاگیردار اور سرمایہ داروں نے کیا کہا کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، سب کچھ حکومت سے ہوتا ہے، سب کچھ طاقت اور قوت سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول ایک ہی صدا لگائی، لا الہ الا اللہ۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور جس ذات نے کائنات کو بنایا، کائنات کی ہر مخلوق، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ آگ ہو، وہ پانی ہو، وہ مچھر ہو، وہ شیر ہو، وہ ابابیل ہو، مانتا اسی کی ہے۔ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ، اعمال والوں کے ساتھ۔
اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں مال و دولت کی بنیاد پہ سب کچھ کر ڈالوں گا، وَلَا تَحِزُنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو صحیح معنوں میں مومن ہے، ایمان و عمل تقوی والی زندگی گزارتا ہے، رب کا فیصلہ یہ ہے غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلندی تمہیں ملے گی، عزت شہرت تمہیں ملے گی، عزت کے تاج تم پہنو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ میں نے ایک بات کہی کہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج کس ٹائم نکلنا ہے، کس ٹائم غروب ہونا ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند بڑا ہونا چھوٹا ہونا، کس وقت نکلنا اور غروب ہونا۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ابرہ بادشاہ آپ نے پڑھا سنا، یہ حکمران تھا، بادشاہ تھا، مال و زر کی فراوانی تھی، مکہ المکرمہ میں آیا، پورا لشکر لے کے آیا، طاقت اور قوت کے ساتھ آیا، کس لیے؟ تاکہ میں بیت اللہ کو گرا دوں، بیت اللہ کو ملیا میٹ کر دوں، زمین بوس کر دوں۔ اور اس کے مد مقابل مسلمانوں میں مالی لحاظ سے، مادیت کے لحاظ سے، آلات کے لحاظ سے کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ آتے ہی حضرت خواجہ عبد المطلب کے جتنے اونٹ تھے سب کو گھیرا ڈالا اور ایک طرف بند کر دیا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ میرے اونٹ ابرہ بادشاہ نے پکڑ لیے، اور ابرہ بڑا چوڑا ہوا کہ آج جس میں ناپاک خطرناک عزائم کے ساتھ آیا ہوں، جو اللہ کا گھر ہے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ ہے، آج میں اس کو ختم کر ڈالوں گا۔ اور خواجہ عبد المطلب میرے پاس آئیں گے، میری آ کے منت کریں گے، سماجت کریں گے کہ بھائی ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر۔ آپ تشریف لائے، ابرہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میرے اونٹ آپ نے پکڑے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میرے اونٹ دو۔ ابرہ نے کہا میں تو آپ کو بڑا سمجھدار، عقل مند، دانا، صلح کرنے والا، پنچایت والا آدمی سمجھتا تھا، تیرے اندر تو عقل شعور نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایسی بات میں نے کیا کر دی؟ آپ نے اونٹ پکڑے، اونٹوں کو گھیرا ڈالا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ جس کام، جس مقصد کے لیے میرا یہ لشکر موجود ہے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ موجود ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کہا کہ آپ بتاؤ۔ کہا کہ میرا لاہو لشکر، میری افرادی قوت بیت اللہ کو گرانے، بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب بڑی پیاری بات کی، کہا کہ ابرہ سن، جس نیت ارادے عزم سے آیا ہے، جو ناپاک ارادہ رکھتا ہے، جس گھر کا رکھتا ہے، اللہ نے مجھے اونٹ دیے تھے، تو نے پکڑے، میں لینے آ گیا، تو جان اور اس گھر کا مالک جانے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار مکہ کو بتایا،
عتبہ شیبہ ابو جہل سرداران مکہ قریشان مکہ، اے نوابو میرے اس حبیب اور محبوب پہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ فضائی حملہ کیا ہوتا ہے؟ افغانستان میں فضائی حملہ ہوا، آپ کے پاکستان میں فضائی حملہ ڈرون حملے ہوئے۔ وہ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے فضائی حملے کے ذریعے دشمنان اسلام کے عزائم خاک میں ملائے۔ انسان کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ پنڈی میں شام میں، ترکی میں شام میں زلزلہ آیا، جس میں میری مائیں بہنیں بیٹے بھائی بزرگ آنن فان، اور وہ عمارتیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ انجین کو بلایا، اچھا مٹیریل لگایا، سالوں لگ گیا اس پہ، پھر اس پہ بڑا معاہدہ ہوا کہ 100 سال تک یہ عمارت کہیں نہیں جائے گی۔ ایک ہاتھی پہ جس پہ ابرا تھا، جب قریب پہنچے تو ہاتھی نے بیت اللہ کی طرف اٹھنے سے انکار کر دیا، مارا پیٹا لیکن وہ نہیں اٹھا۔ کہا کہ ابرا تیرے پاس حکومت بادشاہت، تیرے پاس مال و دولت مال و زر، ہم تجھے موت تیرے گھر میں دے سکتے تھے، تجھے ہمیشہ کے لیے سلا سکتے تھے، تجھے معذور کر سکتے تھے، بسائی چھین لیتے، شنوائی چھین لیتے، ہاتھ پاؤں طاقت کی قوت لے لیتے، ہمیں کر سکتے تھے، لیکن تو باز نہیں آیا۔ یہ تیرا جسم میری ہی عطا، تیری افرادی قوت حکومت میری ہی عطا، اور جس نے پیدا کیا اسی کے مد مقابلہ کھڑا ہوا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فضائی حملہ، وہ مالک درندوں کو بلا لیتا، موت دینی ہے نا، ہلاک کرنا ہے، کہا کہ نہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل، کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 3 کلو کا، ہاں، چھوٹا سا، چڑیا سے چھوٹا، کہاں سے اٹھا؟ کہا کہ تو جا اور کنکری اٹھا، اور اس کنکری کو جہاں میں کہوں وہاں گرانا ہے۔ اور یہ دشمن اسلام پہ فضائی حملہ تھا۔ یہ ابابیل، اس کے پاس کوئی موبائل تھا، وہ تار تھی، یا کان لگائے بیٹھا تھا جو آواز سن رہا تھا؟ نہیں، یہ وہی ذات ہیں۔ جب ظالم جابر نے یہ کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اٹھاؤ اور آگ میں جلاؤ، کہا کہ تم اپنی سوچ کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، آگ بھڑکاؤ، لیکن براہ راست آگ کو کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، براہ راست آگ کو حکم دیا۔ کہا کہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، کہا کہ خبردار تیرا کام جلانا، لیکن بغیر میرے حکم کے۔ چھوٹا سا پرندہ ہے، بھیجا، اہل مکہ کو سنایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے اہل مکہ، تمہیں نظر نہیں آیا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے داؤ پیچ کو کیسے ختم کیا ہے، اور میں نے چھوٹے سے پرندے کو بھیجا ہے، پرندہ نقصان نہیں کر سکا، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تدبیر دشمن کی ہے، ایک تدبیر اس ذات کی ہے۔ بہترین تدبیر کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور وہ ذات ایسی ہیں جو
اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور مخلوق کے گناہوں کو معاف بھی کرتی ہے۔ وہ عرش کی زمین کی مالک بھی ہے، بزرگی والا بھی ہے، اور فرمایا جو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے مایا کہ میں اس کو گھیرے ہوئے ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ ذات بہت زیادہ معاف کرنے والی اور محبت کرنے والی۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کی مالک بڑی بزرگی والا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے جس کے چاہے کر ڈالے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا تمہارے پاس لشکر والوں کی بات نہیں آئی؟ قوم عاد قوم سمود کی بات نہیں آئی؟ طاقت اور قوت میں تھے، کہاں گئے؟ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، اللہ گھیرے میں لیے ہوئے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ کا کیمرہ موجود ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، مایا کہ زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، یہ عذاب بھی ہے پیغام بھی ہے کہ میرے بندے بس کر، آ جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ مایا کہ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرو، پوری امت کے لیے رحم و کرم کی دعا کرو۔ یہی زمین ایک ظالم جب آیا نہیں سمجھا، کہا کہ من اشد منا قوہ، آگ کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ پھٹ اس کو اندر گھس لے جا۔ زمین اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا زمین کو یار؟ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا۔ کہا یہ تو دنیا میں ہے، یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن بھی شہادت ہوگی۔ جیسے کیمرے میں، موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، ایل سی ڈی میں، کمپیوٹر میں تمہارا ریکارڈ موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارا ریکارڈ زمین کے پاس محفوظ ہے۔ تو نہ مان، نہ کر۔ ایسا کیوں ہوا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ کا حکم آ گیا اس کو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، چھوٹی سی نیکی کی ہے وہ محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوئی۔ گناہ کیا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہے، تیرا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ تیری زندگی کتنی ہے کسی کو نہیں پتا، موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، لیکن پردہ اس لیے رکھا کہ میرے بندے تو عقل مند ہے، دانا ہے، پڑھا لکھا ہے، تیرا دماغ بہت زیادہ کام کرتا ہے، خدا را اللہ سے اعلان جنگ نہ کر، گناہ کو چھوڑ، حرام کو چھوڑ، سود کو چھوڑ، رشوت کو چھوڑ، میرے در پہ میرے محبوب کا اتباع کر۔ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر شادی ہر پڑھ سکتا جملہ۔ نمبر 2 آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 3 جب بھی نماز پڑھیں یہ دعا کریں رب کریم اپنے حبیب اور محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم اپنے حبیب اور محبوب کی پوری امت پہ رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت فرما۔ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت پر نام علیہ۔